تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں عالم کے اتنے اچھے اخلاق پہ بیان، ایک دن میں نے ان کو غصے میں دیکھا تھا، تو ایسے بااخلاق لوگوں کو تو غصہ نہیں آنا چاہیے. تو بھائی اگر وہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی بزرگ، اس کا اگر بالکل ہی غصہ ختم ہو گیا تو یہ ایب نارملٹی ہے، یہ نارمل کنڈیشن نہیں ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو لوگ اکثر وہ کرتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ ہوا، ادھر غصے میں ڈانٹ رہے تھے، ادھر دیکھو بیان میں کیا ہے، اخلاق اخلاق. تو بالکل ہی آپ کسی کو تنگ کرتے رہیں تنگ کرتے رہیں تنگ کرتے رہیں اور اس کو ذرا بھی کبھی بھی اس کا ذرہ برابر بھی غصہ نہ آئے. جو غصہ ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کے دفاع کا ذریعہ بنتی ہے. سامنے والے کو پتا ہوتا ہے بھائی ابھی اس کا میٹر کیا ہو گیا، تو یہ بھی قوت ہے جو انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے دی ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، کمزور طاقتور ہو جاتا ہے. اس سے بعض دفعہ آپ اپنے سے طاقتور سے لڑ نہیں سکتے، لیکن غصے میں ایک دم آپ کی انرجی بوسٹ کرتی ہے، ایسے جیسے سٹا لگا لیا آپ نے ٹھیک ہے نا، بغیر سٹے کے سٹے کا مزہ، ایک دم بھڑکتا ہے، ایک دم ہاتھ جبڑا پھاڑ کے پھر دیکھتا ہے کہ یہ مناسب تھا یا نہیں تھا. وہ اس پہ میں بھی آ رہا ہوں. تو غصہ لیس ہو جانا، دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ بالکل کیا ہو گئے پولائٹ، اس کے بڑے سائیڈ افیکٹ سامنے آ رہے ہیں. گھر میں بچوں کو اگر یہ پتا چل جائے ہمارے ابا کے ساتھ جو مرضی کر لو، سارا دن ٹی وی دیکھو، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، موبائل دیکھو، ابا کو بالکل بھی غصہ نہیں آئے گا، وہ گھر تباہی ہے، عذاب جان ہے وہ. بیٹی کو پتا چل جائے کہ میں جس سے بھی بات کروں گھنٹوں فون پہ لگی رہوں، میرے ابا کو بالکل بھی غصہ نہیں آئے گا، تو بچی کیا ہو جائے گی، برباد. بالکل بھی غصہ لیس اگر آپ ہو گئے 100%، تو یہ آپ کا بیڑا غرق. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اعتدال سے زیادہ غصہ یہ بھی بے اعتدالی ہے. اعتدال سے زیادہ غصہ کا مطلب جیسے آپ کی حیثیت کم ہے اور آپ نے اس سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا. کیا مطلب؟ ایسی جگہ غصہ کر دیا کہ ریپلائی میں اب آپ سے افورڈ نہیں ہو. آپ گھر میں آ رہے ہو، یہ تو بہت لوگوں میں دیکھا ہے، بیل بجا رہے ہیں، دروازہ کھلنے میں تاخیر، وہیں گیٹ پہ چیخنا شروع کر دیں گے، کھولو دروازہ، کیوں پاگل میں گھنٹے یہاں کھڑا ہوا ہوں. ابے کیوں بتا رہا ہے کہ میں گدھا ہوں؟ کیوں بتا رہا ہے؟ ہمیں پہلے سے پتا ہے آپ کے بارے میں، رپورٹ کیوں پیش کر رہے ہیں اپنے گدھے ہونے کی؟ آرام سے تمیز سے کھڑے ہو جاؤ یار. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے واش روم میں ہو، کوئی سو رہا ہو، کوئی ایمرجنسی ہو، تھوڑا سا، ہم نہیں کہہ رہے آپ غصے نہ ہو، پہلے رپورٹ تو طلب کر لیں کہ تاخیر کی وجہ کیا بنی ہے. میرے پاس جب کیس آتا ہے نا میاں بیوی کے، وہ اتنا چیختا ہے، اس میاں نے اٹھا کے بیلن دیوار پہ مارا، بالٹی یوں کر کے توڑ دی، اتنا بد اخلاق میاں ہے، تو میں خاتون سے پوچھتا ہوں یہ کام کیا کیوں، اس نے پہلے وجہ تو بتاؤ نا. کہہ رہے نہیں یہ کوئی حرکت ہے. میں نے کہا بہت بری حرکت ہے، لیکن یہ کس چیز کے بدلے میں حرکت ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا. جب تک وہ رپورٹ سامنے نہیں آئے گی، بعض دفعہ رپورٹ ایسی آتی ہے کہ وہ بیلن کے بجائے کچھ اور چیز دل چاہتا ہے کہ بم پھاڑ دینا چاہیے تھا اس کو. اب مثال کے طور پر عورت شوہر کے باپ کو گالی دے رہی ہے، شوہر کی ماں کو گالی دے رہی ہے، پھر بھی وہ گلاس اٹھا کے سر پہ بھی نہیں توڑ رہا، دیوار پہ توڑ رہا ہے یار، اور گلاس بھی اپنے پیسوں کا لیا ہوا. اب کوئی خاتون کہ میرا میاں بد اخلاق ہے، بات پہ گلاس اٹھا کے توڑتا ہے، تو بھائی کس بات پہ توڑتا ہے وہ رپورٹ پیش کرو. آپ نے کیا بولا تھا کہ اس نے گلاس توڑا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی رپورٹیں آ جائیں وہ بڑا بد اخلاق ہے، وہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یوں کر دیا، تو دیکھو بدتمیز آدمی ہے. بھائی بدتمیزی کا فیصلہ جب ہوگا کہ جب کس بات کے جواب میں اس نے یہ کام کیا ہے.